ہلالی صاحب، اب یہ معاملات کیونکہ دوسری جانب آگے بڑھ رہے ہیں، تو جو اسمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پیچھے رہ گیا کیونکہ جو تاریخ عمران خان نے دی تھی اس پر تو اب تحلیل نہیں ہوگی نا اسمبلیاں؟ جی بالکل. اس آپ کے سوال کے آنے کے پہلے میں ایک چھوٹا سا کامنٹ قید کر لوں جو اوریہ صاحب نے کہا ہے. ان کا غصہ جو ہے اٹس ویری جسٹیفائڈ، بڑا ایویڈنٹ ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو تو اللیگل ہونا چاہیے. ایک اللیگل ایکٹ ہے نا، کسی کے پریویسی کو وائلیٹ کرنا از این اللیگل ایکٹ. ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے دا رائٹ آف پریویسی. جی تو اگر آپ ایک اللیگل ایکٹ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں تو وہ تو ڈبلی اللیگل ہو گیا ہے نا، کہ میں چوری کر رہا ہوں آپ سے اور وہ پیسے میں استعمال کر رہا ہوں آپ کے خلاف. وہ تو میرے خیال میں اگر سینٹنسنگ کا جب وقت آ جائے گا تو اس کو سینٹنس کو ڈبل کر دینا چاہیے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں when it does not involve national security، اور اگر بھی if it involves national security، جن لوگوں کو کنفائن کرنا چاہیے، جو لوگ فیصلہ کریں گے یہ نیشنل سیکیورٹی کا اور جو لوگ سزا دیں گے، بے شک ان کو دکھاؤ. مگر وائی دا ورلڈ؟ اس سے آپ کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کے مطلب ہے کہ آپ کا ایک پولیٹیکل بینیفٹ ہو رہا ہے. آپ اس کو سینسیشنلائز کر کے یو وانٹ ٹو رن ڈاؤن اے پرسن. ابھی تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان فیکٹ ویدر اٹ از ہز وائس اور ناٹ. مگر دیکھیے یہ کیا وجہ ہے کہ یہ اتنا پبلسٹی ملتا ہے؟ روکو ایسے چیزوں کو. اگر آپ ایک ڈیسنٹ سوسائٹی آپ روکتے ہیں ان چیزوں کو. دیکھیے لندن میں کوئی ایریاز ہیں جو کہتے ہیں ریڈ لائٹ ایریاز ہیں. سوہو ایک ریڈ لائٹ ایریا ہے. جو سوہو میں دکان کھلتا ہے آپ کا حق ہی نہیں بنتا ہے کہ وہ دکان جا کے کسی اور جگہ کھولیں. وہ ایک اسپیشل لیجسلیشن سے کنفائنڈ ہے اس ایریا کو، اور ادھر وارننگز ہوتے ہیں کہ جب آپ ادھر جائیں گے انڈر ایج یہ وہ. تو میں سمجھتا ہوں وی شوڈ بی ایبل ٹو ایڈریس دس. یہ ایک ڈرٹی گیم ہے جو ختم ہونا چاہیے. اب میں پی ٹی آئی کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس آپ کو کیا ریزرویشنز تھا کہ آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس کو میٹ اسکویرلی آپ تو کہنا تھا آؤ. کیا آپ ڈر رہے تھے کہ کچھ آپ کے لوگ بٹ گئے ہیں، بک گئے ہیں؟ کیوں؟ کیا آپ کے پاس یو آر کانفیڈنٹ کہ آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے؟ دیکھیے کہنے کی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزوں کو آپ کو اف یو آر ایبسلیوٹلی کلیئر اینڈ کریج آف کنوکشنز ہیں آپ کو، اور آپ سمجھتے ہیں پھر بھی اگر بھی نہیں سرٹنٹی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کون ہے جو اس قسم کی غداری کر رہا ہے، تو میرے خیال میں آپ کہتے ہیں ویلکم اٹ. بالکل. اور کہتے اسپیکر کو اگر میں پارٹی میں کہتا پلیز ٹیک اے ووٹ. رائٹ. ہار جائیں نو پرابلم. ویسے ہی ہمارے میں کمزوریاں اگر ہیں تو ٹھیک ہے، ہمیں پتہ چل جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں تو آئی ایم اے لٹل کنفیوزڈ کہ گورنمنٹ نے کیوں نہیں ویلکم کیا ووٹ کو. اور دوسری بات ہے ان کا مقصد ابھی رحیم بی بی ہو گیا ہے، پکا ہو گیا ہے. ان کا مقصد تھا 6 مہینے، اب 3 مہینے لگیں گے. یہ جائے گا کورٹ کو، آپ کو پتا ہے. اچھا 3 مہینے لگیں گے کورٹ کا فیصلہ. اس کے بعد آ جائے گا انٹرم گورنمنٹ کا مارچ میں. ہلالی صاحب، تحریک انصاف کی امریکہ میں لابنگ کے لیے کس نے مبینہ طور پر حسین حقانی کی خدمات حاصل کی، جبکہ حسین حقانی نے تو اس دعوے کی تردید کر دی ہے؟ تو یہ معاملہ ہے کیا؟ دیکھیے لگتا ہے آج کا جو رپورٹ آیا تھا لگتا ہے کہ یہ ایسی کچھ چیز ہوئی ہے. تو میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ تو ہمیں بتاتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے جب ان کے خلاف کوئی آتا ہے ان کا دشمن، زہریلا دشمن، اس کو وہ پیسے دیتے ہیں اپنے لیے لابنگ کرنے کے لیے. یہ کبھی ہوا ہے؟ ایک آدمی، اور وہ بھی امریکہ نہیں. آئی تھنک کہ اس لیول پہ اتنی بےخوفی جب ہوتی ہے تو اٹ از انفارگیویبل. یہ تو ملک کے ساتھ غداری ہو رہی ہے. اور یہ تو اگر پی ٹی آئی ابھی بھی میں کہتا ہوں انویسٹیگیٹ کرو کس نے اپروو کیا، کس نے پیسے ریلیز کیے. بھائی ہزاروں
شاید لاکھوں ڈالر ان کے پاس گئے ہیں. ایک آدمی جو وانٹڈ, ایک تو سی آئی اے اسٹیشن چیف, اس کا تو لائلٹی آپ وہ تو خیر بھول ہی جائیں, اور دوسرا آدمی جو وانٹڈ ہے, جو سب لوگ کہہ رہے ہیں وہ کس قسم کا یہ ہے, جو ہندوستان جا کے ان سو مینی ورڈز کہا ہے کہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان بنا. اور وہ الطاف حسین کے ساتھ ان کی جو آدمی وانٹڈ فار آل سارٹس آف کرائم, دیکھیے میں تو مان ہی نہیں سکتا کہ یہ پی ٹی آئی کو پتا تھا, اچھا, اور خدا کے لیے ایک سٹیٹمنٹ دیں اور کہے کہ ہمیں پتا نہیں تھا, اور معافی مانگے کہ ہمارے سسٹم اتنا برا تھا, اور جس کو اگر پتا تھا اس کے بارے میں کیا کر سکتا ہوں. چلیں یہ اوریا صاحب سے پوچھ رہے ہیں کس کو پتا تھا. اوریا صاحب, پی ٹی آئی کے اندرونی ذرائع کے مطابق یہ لوگ اپنی حکومت کے خلاف لابنگ کر رہے تھے, تو یہ لوگ کون تھے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میری ابھی بات ہوئی تھی اکرم درانی صاحب سے, میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ افتخار درانی صاحب سے کہ آپ میرے ساتھ گفتگو میں شریک ہوں, کیونکہ یہ ایگریمنٹ ہوئے ہیں بیسیکلی لارن گرینیئر سے, اور اس کا یہ فرم ہے بہت بڑی, بیسیکلی اسٹیشن چیف تھا سی آئی اے کا, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بیسیکلی ایک فرینچ فیملی سے تعلق رکھتا ہے, اور یہ پیرا بھی پیرس میں ہوا تھا, اور پھر یہ کینیڈین نیشنل ہو گیا تھا, پھر کینیڈا سے یہ امریکہ نے سی آئی اے نے اس کو ہائر کر لیا تھا, اور پھر یہ سی آئی اے کے بعد اس کے بعد اس نے فرم بنا دی, لابنگ فرم بنا دی. اب یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے 17 جولائی 2021 کو, اور 17 جولائی 2021 کے بعد یہ فرم جو ہے یہ کام کرتی ہے, لیکن کوئی رپورٹ جمع نہیں کراتی, کوئی امینڈمنٹ جمع نہیں کراتی, اور یہ چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اس بندے کے ساتھ ہو رہا ہے, حسین حقانی, جس کے بارے میں آیا تھا وہ اسکینڈل آیا تھا بہت بڑا, جسے وہ کہتے ہیں فیمس اسکینڈل تھا اس کا, جو اس نے لیٹر لکھا تھا, اس نے لیٹر لکھا تھا ڈان لیکس کا اسکینڈل آیا تھا, تو اس کے اندر اس نے لیٹر لکھا تھا امریکن چیف جو تھا اس کو, کہ آپ, اور لیٹر بھی تھا, ای میل تھی, اپنے ایک دوست کو کہا تھا کہ اس کو پہنچاؤ کہ ہمیں پاکستان کی فوج سے بچایا جائے. ٹھیک, اور پاکستان کی فوج سے بچائے کے بدلے میں ہم آپ کو نیوکلیئر ایسٹس کی نگرانی دیں گے اور یہ کریں گے, کیونکہ زرداری کی گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی اس طرح خوفناک ہمارے خلاف ہو چکی ہوئی ہے. اور یہ لیٹر گیا تھا اسامہ بن لادن کی جو ڈیتھ کے تھوڑے عرصے کے بعد, یعنی اسی دوران. اس کے اوپر باقاعدہ جو اسکینڈل بنا تھا, میمو گیٹ اسکینڈل, اس کے اوپر پھر سپریم کورٹ نے ایک پوری باڈی بنائی تھی, حسین حقانی کو کال کیا گیا تھا, پریزیڈنٹ ہاؤس میں وہ ٹھہرا تھا, یہیں پر اس سے استعفیٰ لے لیا گیا تھا, اور اس وقت 4 چیف جسٹسز جو تھے ان کی سربراہی میں, قاضی سپاہی کی سربراہی میں پہلی دفعہ تحقیقاتی کمیشن بنا تھا. یعنی کبھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا بندہ جو ہے انکوزیٹوریل پروسیڈنگ نہیں کرتا, کیا تھا, اور انہوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ حسین حقانی جو ہے وہ اس کے اوپر یہ چیزیں آئی ہیں وہ سامنے نہیں آ سکا, لیکن حسین حقانی صاحب نے چھٹی لے لی تھی کہ میں آ جاؤں گا, اور جیسے نواز شریف صاحب گئے ہیں نا باہر, ویسے ہی حسین حقانی کو جانے دیا گیا تھا کہ میں جب بلائیں گے تو آ جائیں گے. آج تک وہ آئے نہیں, وہ 4 صفحے کا فیصلہ افتخار چودھری کا آپ کو مل جائے گا. اس کے بعد حسین حقانی نے ہر جگہ پاکستان کی مخالفت کی. وائی آر وی سینڈنگ دس اٹیک, ہیلی کاپٹر, جب امریکہ نے ہیلی کاپٹر دیے تو اس نے کہا کہ ہم اس طرح کے ہیلی کاپٹر کیوں آپ کو دے رہے ہیں, ٹھیک, یہ سارا کچھ کرتے رہے. لیکن جیسے ہی نومبر میں وہ سارا صورتحال بدلی, اب اس میں وہ کہتے یہ ہیں کہ ایک کو ملاقات ہوئی ہے کچھ پاکستان کی خصوصی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی دبئی میں حسین حقانی کے ساتھ. ٹھیک, اور اس کے بعد سے ان کو حسین حقانی نے, آپ دیکھیں اس کا پہلا آرٹیکل جو آیا ہے دی ہل کے اندر, یہ آیا ہے 9 اکتوبر 2012, یو ایس پاکستان ریلیشن نیڈ ٹو بی مور کینڈر, اور اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی فوج کے ساتھ امریکہ کو تعلقات بنانے چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. اور اس کے بعد سی او ایس, پھر اس نے ایک ٹویٹ کیا ہے, سی او ایس جنرل باجوہ سیز دا رائٹ تھنگ ٹو سیو پاکستان. یعنی اب اس نے پاکستان میں جنرل باجوہ کی سپورٹ کرنا شروع کر دیا, اسی حقانی نے جس حقانی نے پاکستان کے مستقل مخالفت. حقانی میرے بہت اچھے دوستوں میں سے, بہت اچھے, اس کا جو بھائی تھا محسن حقانی میرا بیچ میٹ تھا, میں اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں اس شخص کو, اور میں اس کے ٹیمپر ٹینٹرم سب کچھ, ہر چیز, اس کے کریڈینشل کو بھی جانتا ہوں. اب اس کے بعد پھر ڈونلڈ لوڈ کا واقعہ آتا ہے, پھر سب کچھ ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی اب یہ امینڈمنٹ شائع کرتا ہے. اب تک حسین حقانی نہیں پتا کہ اس کو پیسے مل رہے ہیں. یہ امینڈمنٹ شائع ہوئی ہے اس کی یہ ہوئی ہے
नवंबर 2022 अब, और नवंबर 2022 की अमेंडमेंट में वो कहता ये है कि हमने पैसे दिए हुसैन हक्कानी को एक दफा $20,000 और फिर हुसैन हक्कानी को दिए $10,000 और फिर माइलो जवाद पता नहीं उसको दिए। ठीक है। पाकिस्तान की हुकूमत को जिस तरह मेमोगेट स्कैंडल था और पाकिस्तान की अदालत को सुओ मोटो लेके जिस तरह मेमोगेट स्कैंडल था उस तरह इसकी तहकीक करनी चाहिए। ठीक है कि हुसैन हक्कानी का दिल किसने बदला, हुसैन हक्कानी का दिमाग किसने बदला, हुसैन हक्कानी जो अचानक मोहब्बतों का शिकार कैसे हो गया, हुसैन हक्कानी नफरत क्यों बेचता रहा, हुसैन हक्कानी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें क्यों करता रहा, हुसैन हक्कानी पाकिस्तान के लिए पर्सोना नॉन ग्रेटा क्यों रहा, और ये चीज है क्या। अगर इसने पीटीआई मुलव्वस है तब ठीक है, अगर पीटीआई के अलावा कोई और मुलव्वस है तो उसको भी देखना चाहिए। हिलाली साहब, हमारे पास सिर्फ 1 से 1.5 मिनट रह गया है, तो आप इसमें ज़रा बता दीजिए कि क्या इससे इमरान खान के स्टांस को तक़वियत मिलती है कि उनकी हुकूमत साजिश करके गिराई गई थी? नहीं, मैंने तो पहले कहा था, आई थिंक कोई प्रोग्राम पे मैंने ये कहा था कि लोग कहते हैं कि रेजिम चेंज उधर से शुरू हुआ है, मगर याद होगा आपको 2-3 प्रोग्राम्स पहले मैंने कहा था क्या पता है इधर से उधर गया, इधर से सजेशन गया था कि इनको चेंज करेंगे। अच्छा। और पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट हमें मिलेगा कि नहीं, ये जो कहानी है वो कंफर्म करता है। और दूसरी बात ये है कि पूछे ना औरिया साहब से और कौन बैठा था उनके साथ,